جی عبدالوہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عبدالوہاب صاحب کہاں سے ہیں آپ؟ پاکستان سے. عمرہ کرنے آئے ہیں؟ نہیں، میں ادھر رہتا ہوں. کہاں پہ؟ مدینہ منورہ میں. ماشاءاللہ آپ قرآن کی تعلیم سے، زیور قرآن کی تعلیم سے آراستہ کر مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے. جی ادھر تو الحمدللہ روزانہ حاضری ہوتی ہے، تقریباً روزانہ حاضری ہوتی ہے الحمدللہ. نمازیں وہیں پہ پڑھتے ہیں؟ ہاں اکثر مطلب کوشش یہی ہوتی ہے کہ فجر کی بھی ہو جاتی ہے اور الحمدللہ مغرب عشاء بھی الحمدللہ ہوتی ہے اکثر. تو لیکن کم از کم جو ہے نا میرے خیال میں 2-3 نمازیں ہو جاتی ہیں الحمدللہ. تو آپ ان لوگوں میں آپ کا شمار ہے کہ جو مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں، اور باہر کی کوئی ایک نماز مسجد نبوی کی ایک نماز ہزاروں نمازوں کے برابر. تو آپ تو ہزاروں کی، آپ تو کروڑوں پڑھ چکے ہیں، اربوں نمازیں پڑھ چکے ہیں. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ قبولیت پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، چانس تو دیا ہے، تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے ویل کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم. اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے رمضان کا مہینہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو نصیب فرمایا. کچھ نے یہاں پر کیا مدینہ منورہ میں، کچھ نے مکہ مکرمہ، کچھ نے باقی دنیا میں. تو مطلب اخلاص جتنا ہمارے اندر ہوگا اس کو متبادل جو ہے نا انشاءاللہ میں اس کا اجر ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے امید تو یہ کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میری آپ کی سب کی انشاءاللہ عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا ایک اور بات بتائیں کہ لوگ ہزاروں روپے، کروڑوں روپے لگا کے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آتے ہیں، حج کرنے کی نیت سے آتے ہیں، عمرے کی نیت سے آتے ہیں، اور ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ اتنے اخراجات کرنے کے بعد آتے ہیں؟ ان کی عبادات کے اندر کیا خلوص اور کیا چیزیں ہونی چاہیے جو کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہاں سے جب وہ جائیں تو واپس مطمئن ہو کے جائیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ جب وہاں سے آتا ہے تو کوشش کرے سیکھ کے آئے، عمرے پر آئے یا حج پر آئے. ہم نے بہت دیکھے، بہت سارے احباب وہ یہاں پہ آتے انہیں مین جو چیزیں ہوتے پتہ نہیں ہوتا. جیسے خاص طور پہ ایسے کئی بار سننے کو ملتا ہے کہ جو طواف ہے نا اس میں جو ہے نا ان سے کچھ ایسے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ جیسے طواف میں بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو مطلب وہ کر کے دھکا دے کے حج اسود پہ جانا، وہ بھی مناسب نہیں ہے. کیونکہ ایک مسلمان کو تنگ کر کے تو مطلب بلکہ اس سے کندھے پھلانگ کر جمعے کے دن بھی جانا جو ہے نا وہ بھی مناسب ہے، لیکن فرض نماز ہے. نہیں، یہ لوگ آپ مجھے بتائیں نا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نیکی میں سبقت لے جانے کے چکر میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے، رکن یمانی کو چھونے کے لیے بندوں کو کراس کرنا، ان کے اوپر سے جمپنگ کرنا اور آگے پیچھے وہ پھیلانا اور لوگوں کو دھکے دینا، یہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے. اصل چیز میں آپ سے لوں گا، اصل میں ایک چیز یہ ہے نا کہ کسی مسلمان کو تکلیف دے کے کوئی بھی نیکی کرنا وہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. خاص طور پہ نوافل میں، فرض میں بھی ہے کہ جمعہ کا دن یا تو آپ کو دیکھنے کو یہی ملتا ہے، ہر بندہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ میں یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھے سب لوگ کوشش کرتے ہیں چلو بھائی فلاں کر رہے تھے میں بھی کر لوں. حالانکہ اگر ہم لوگ تھوڑا تسلی سے جائیں تو ہمیں لائن بنا کے مل سکتا ہے موقع، لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے کبھی یہ بھی کئی بار سنا ہے، کافی لوگ بیچارے وہ صفا مروہ میں یہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آنے اور جانے کو ایک چکر بولتے ہیں، وہ بیچارے 14 چکر لگاتے ہیں پھر جا کے. تو اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم دین سے دوری اصل میں یہ سبب بن رہا ہے کہ ہم چونکہ سیکھے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں نماز بھی ہمیں نہیں سیکھی پراپرلی، ہم اور حج اور عمرے کی جو عبادات ہیں یا دیگر جو اراکین ہیں ان کو ہم سیکھ کے نہیں آتے. ہاں بس اصلی میں یہ چیز ہے. اور خاص طور پہ یہاں کے ادب و آداب کے ساتھ یہاں پہ آنا اور وہ کرنا. تو بہرحال یہ زیادہ تر بس یہ ہوتا ہے. بس بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا یہاں کے ادب و آداب کو، یہاں کی جو ضروریات جو ہیں خاص طور پہ عمرے کی اور حج کی، ہمیں انہیں سیکھ کے آئیں تاکہ یہاں پہ ہم اتنے پیسے بھی لگا کے ہیں، وقت بھی لگا کے ہیں، ہمارا پورا فائدہ ہو. تو بس دعا کی درخواست. ہمارے ساتھ عبدالوہاب صاحب موجود تھے اور انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی، اور لوگوں سے بھی ہم بات کرتے ہیں.